اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم المقام علی جناب الحاج قاضی عبدالرشید صاحب صوفی جلیلی نظامی نوری حیدری صاحب، علی جناب ڈاکٹر ادے رائے بھوشن صاحب فادر آف دی چرچ، علی جناب امتیاز صاحب، میرے عزیز کی اسپیکر، ساتھی، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف مقررین نے آپ کے سامنے انٹرنیٹ کے بارے میں، اس کی طاقت کے بارے میں، اس کی ضرورت کے بارے میں بہت ساری باتیں رکھی ہیں۔ ہم نے آج کا یہ پروگرام اس لیے رکھا کہ لوگوں کو اس کے فوائد تو معلوم ہیں اور لوگ استفادہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں اس سے واقف کرائیں۔ اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ادے رائے صاحب کا، جنہوں نے بہت ہی تفصیل سے اس کے نقصانات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اور پھر میرے عزیز دوست انجینئر امتیاز صاحب نے بھی بہت ہی تفصیلی آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو سائبر سیکورٹی کورسز اس ڈاکٹر سمرانی اسکول میں شروع کریں، اور ساتھ ساتھ ڈیٹا سائنس اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں بھی ہم نے کام کرنے کا سوچا ہے، اور اس کورسز کا انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم آغاز کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اہم انسان اور پتھر ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو آگ سے بچانا، اس آگ سے جس کے ذریعے سے انسان، ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور والدین کو جنت کے قریب بھی کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں ان کی غفلت جہنم کا سبب بن سکتے ہیں۔ رب الجلال والاکرام نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہارا دل، اگر تم اس کو غلط چیزوں سے نہ بچائیں گے تو یہ تمہارے لیے خسارے کا سبب بنے گا، اور اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ پھر رب الجلال والاکرام نے مزید ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ صرف وہی کامیاب ہوگا جس کا دل تقوی سے سلامت ہوگا، اور یہ دل بچپن ہی میں بنتا ہے۔ بچپن میں تم جو چیز اس کے دماغ و ذہن میں ڈالو گے وہ مرے دم تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ والدین اپنے بچوں کے ایمان، اخلاق اور اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور حیا کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر زیادہ تر لوگ جو انٹرنیٹ پر لگے رہتے ہیں، ان کے اندر توجہ کی کمی، یادداشت کمزور ہونا، اور معصوم بچوں میں بولنے میں تاخیر کا مرض بھی پیدا ہوتا ہے۔ بچوں میں ضد، غصہ، بے چینی، چڑچڑاپن، خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے۔ سماجی صلاحیتوں میں کمی، تنہائی کا رجحان، دوستوں سے دوری، بری نقالی، تشدد، بد کلامی اور ناپسندیدہ حرکات کی وہ نقل کر رہے ہیں۔ غیر مناسب مواد تک رسائی ہو رہی ہے، معصومیت کا زوال ہو رہا ہے، بے ادبی اور نافرمانی اور والدین و اساتذہ کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ جسمانی نقصانات میں نیند میں خلل، آنکھوں کی کمزوری اور سر درد، موٹاپا، سستی، ریڑھ کی ہڈی اور گردن کے مسائل بچوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو۔ انٹرنیٹ کا غلط استعمال نظر کے گناہوں کو آسان بناتا ہے، بے راہی اور فکری انتشار پیدا کرتا ہے، شیطانی وسوسوں کا سبب بن رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں 6 ارب افراد انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہر 3 افراد میں 2 لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہے، اور دنیا بھر میں 4 سال سے 11 سال تک کے 90 سے 99% بچے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح 15 سال سے 24 سال کے نوجوانوں میں تقریباً 82% تک نوجوان انٹرنیٹ کے عادی بن چکے ہیں۔ 9 سال سے 17 سال تک کے بچے تقریباً ہر روز 3 گھنٹے آن لائن رہتے ہیں۔ 8 سال سے کم عمر
طلبا کے تقریباً بچے 2.5 سے 3.5 گھنٹے تک انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. ان کا مشغلہ کارٹون، ویڈیو گیم، یوٹیوب، ہوم ورک، سوشل میڈیا، چیٹنگ، اسٹریمنگ، آن لائن پڑھائی، یہ تمام چیزیں آج کل انٹرنیٹ سے ہو رہی ہیں. اور بعض دفعہ منفی اثرات یہ ہو رہے ہیں کہ دین سے دوری کا رجحان، آزادی کے نام پر بیراروی، خاندان کے نظام کو کمزور کرنا، مرد و عورت کی غیر شرعی آزادی، کچھ مغربی کلچر کی انتی تقلید اور انفلوئنس کے رول کو ماڈل بنایا جا. پھر حیرت انگیز تبدیلی ہے کہ آن لائن شاپنگ اس وقت 6,807 ارب امریکی ڈالر کی ہو چکی ہے. تو صرف انٹرنیٹ پر ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے، اس کی لاگت 740 ارب امریکی ڈالر ہے. اگر ہندوستانی کرنسی میں کہا جائے تو 631 کروڑ روپے آن لائن خریداری میں خرچ ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے صرف انڈیا کے اندر 32 لاکھ کروڑ کی خریدی سالانہ آن لائن ہو رہی ہے. ان تمام فوائد کے باوجود ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے مخرجین نے نقصانات کو گنایا ہے، ان نقصانات سے چوکس اور چوکنا رہنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اگرچہ کہ یہاں سامعین کم ہیں، لیکن یہ ساری دنیا تک پھیلے گا اور یہ ہمیں پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے ہر فرد کو یہ معلوم ہو جائے کہ انٹرنیٹ کے نقصانات کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں. فائدوں سے ہمیں لوگوں کو قریب کرنا ہے اور نقصانات سے آگاہ کرنا ہے. اسی لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے. آج جو یہاں تشریف لائے ہیں، ایک ایک شخص کا میں بنام شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے عزیز دوست جناب ڈاکٹر ادے رائے بھوشن صاحب، جو کہ ایک چرچ کے پادری ہیں، ڈاکٹر ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. آج آ کر انہوں نے ہمیں تفصیلی خطاب کر کے بہت ساری معلومات دی ہیں. اور ہمارے عزیز دوست محترم جناب قاضی عبدالرشید صوفی صاحب نے اپنے بصیرت و خیال سے ہمیں محدود کیا ہے اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی IT کی فیلڈ سے وابستہ جناب امتیاز صاحب جو کہ انجینئر ہیں، ایک بڑی کمپنی میں یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے وابستہ ہیں. انشاءاللہ ہم بچوں کو ان کی جو ہے خدمات سے استفادہ کریں گے. اور تمام دوست ڈاکٹر امجد صاحب، ڈاکٹر یونس صاحب، ڈاکٹر فیروز صاحب، ہمارے کانٹسٹیڈ MLA جناب اعجاز صاحب، ہم تمام کا اور ہمارے نوجوان ساتھی، ہم تینوں نے مل کے اس پروگرام کو شروع کیا تھا. ہمارے اکبر بھائی جو کانگریس لیڈر ہیں، یہ پروفیسر واجد حسین صاحب ہیں، ہم نے بیٹھ کر بنا تھا کہ ہم کچھ قوم کو رہنمائی کا کرنٹ ایشوز پر ہم پروگرام منعقد کریں گے. اور یہ 15واں پروگرام ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اور ہم لوگوں کے سامنے ہمارے محترم دوست جناب قاضی عبدالرشید صوفی صاحب نے کہا کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے فضائل پر ایک استقبال رمضان پر آپ پروگرام رکھیں. انشاءاللہ اگر صدر محترم کنوینر صاحب اجازت دیں تو 14 تاریخ کو ہم یہ پروگرام آنے والے ہفتے میں رکھیں گے، جس کی صدارت ہمارے قاضی عبدالرشید صوفی نظامی صاحب فرمائیں گے. اور آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں، بہت زیادہ ہوتا ہے. میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں نام بنام، اور امید کرتا ہوں کہ آگے پروگراموں میں ہماری اسی طرح آپ خدمت افزائی کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور ہیئر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ملت ڈاکٹر قاضی عزیز اللہ عثمانی صاحب ڈاکٹر KJ ادے رائے بھوشن کو فیلیسیٹ کریں گے. ڈاکٹر قاضی عزیز اللہ عثمانی صاحب قاضی عبدالرشید صوفی صاحب کو تہنیت پیش کر رہے ہیں. عزیز اللہ عثمانی صاحب محمد امتیاز صاحب IT کلاؤڈ اپلیکیشن مینیجر کو بھی تہنیت پیش کریں گے. عزیز اللہ عثمانی صاحب محمد اعجاز فارمر MLA کینڈیڈیٹ فرام بشیر آباد کو تہنیت پیش کریں گے. عزیز اللہ عثمانی صاحب محمد امجد صاحب ڈائریکٹر اپیکس انٹرنیشنل اسکول کو تہنیت پیش کریں گے. عزیز اللہ عثمانی صاحب محمد یونس صاحب ڈائریکٹر ریاض کے ڈائگنوسٹک سینٹر کو بھی تہنیت پیش کر رہے ہیں. فیروز خان صاحب کو بھی عزیز ملت کی جانب سے تہنیت پیش کی جائے گی. قاضی عبدالنور صاحب کے ایڈوکیٹ ہیں، ان کو بھی عزیز ملت ڈاکٹر قاضی عزیز اللہ عثمانی صاحب تہنیت پیش کر رہے ہیں. محمد اکبر علی صاحب کانگریس لیڈر کو بھی عزیز ملت تہنیت پیش کریں گے.
मोहम्मद करीमुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी आसरा वेलफेयर सोसाइटी को डॉक्टर काजी अब्दुल्ला उस्मानी साहब कहने पेश करेंगे और हमारे अजीज मिल्लत सलीम साहब को भी कहने पेश करेंगे। अजीज मिल्लत जनाब अजीजुल्लाह उस्मानी साहब वाजिद भाई जी जो कन्वीनर है प्रोग्राम के, उनकी जो है शाबाशी करेंगे। और आसरा वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी की शालपोशी जनाब अजीज मिल्लत अजीजुल्लाह उस्मानी साहब करेंगे। और हम सब की तरफ से वाजिद हुसैन साहब जो है अजीजुल्लाह साहब की शालपोशी करेंगे, हम सब की तरफ से। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे। पूरे जने तो आ रहे। मेरे